منو سلوا کا قصہ، آسمانوں سے اترنے والا رزق اور بدبخت یہودیوں کی داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب کھانے کے لیے نہ بیج بویا جاتا تھا، نہ فصل کاٹی جاتی تھی، نہ بازار کی دوڑ، نہ چولہے کی آگ، بس آنکھ کھلتی اور پکا پکایا کھانا آسمان سے اتر چکا ہوتا۔ یہ کوئی داستان نہیں بلکہ قرآن کا سچا قصہ ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت نازل فرمائی جسے منو سلوا کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ منو سلوا آخر کیا تھا؟ کیا یہ جنت سے آیا ہوا کھانا تھا یا زمین کی کسی خاص مخلوق کا راز تھا؟ اور یہ نعمت صرف بنی اسرائیل کو ہی کیوں ملی؟ اور پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ نعمت بند کر دی گئی؟ یہ سب کچھ آپ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ ایک حیرت، ایک راز، ایک پیغام جو صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ منو سلوا کیا تھا، کہاں سے آتا تھا اور کیوں رک گیا، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج آپ ایک قصہ ہی نہیں سنیں گے بلکہ ایک حقیقت کو سمجھیں گے جو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ منو سلوا کا قصہ صرف کھانے کی نعمت کا نہیں بلکہ ایک پوری قوم کے مزاج، اس کی آزمائش اور اللہ کی حکمتوں کو ایک حیرت انگیز داستان کے طور پر بیان کرتا ہے۔ فرعون جب دریائے نیل میں غرق ہوا تو بنی اسرائیل کو پہلی بار آزادی نصیب ہوئی۔ ایک مظلوم قوم جو سالوں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی رہی، اب مکمل طور پر آزاد ہو چکی تھی، اور اس کے بعد سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے دلوں میں سکون دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، اے موسیٰ، اپنی قوم کو لے کر ارض مقدس کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ مگر اس وقت بیت المقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ یہ ایک وحشی اور ظالم انتہائی جنگجو قبیلہ تھا جنہیں جبارین کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے اور شہر کو آزاد کروایا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیلیوں کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ بیت المقدس کے قریب پہنچے، قوم کا رنگ بدلنے لگا، دلوں میں خوف اترا اور زبانوں پر شکایتیں آنے لگی۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، اس شہر میں تو جبارین بستے ہیں، وہ بہت طاقتور اور سخت جان لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں موجود رہیں گے ہم ہرگز وہاں قدم نہیں رکھ سکتے، بلکہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ سوچئے، یہ وہی قوم ہے جس نے ابھی ابھی فرعون سے نجات پائی تھی، جس نے موسیٰ کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور اللہ رب العزت کے حکم پر اب لڑنے سے انکار کر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الفاظ بجلی بن کر گرے، دل دکھ سے بھر گیا اور آپ نے اللہ کے حضور یہ درخواست کی، اے میرے رب، میرے ساتھ تو صرف میرا بھائی ہے، باقی میری قوم میرے اختیار سے باہر ہے، بس ہمارے اور ان نافرمانوں کے درمیان تو جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی یہ فریاد قبول فرمائی اور پھر ایک ایسا فیصلہ سنا دیا جو تاریخ کا ایک عظیم موڑ تھا۔ اللہ نے فرمایا، یہ زمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اب یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے پھریں گے، اور اے موسیٰ، تم ان نافرمانوں سے افسوس نہ کرنا، اس نافرمانی کا انجام یہی نکلے گا۔ چنانچہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیلی بیت المقدس کے دروازے سے واپس کر دیے گئے، اور پھر وہ سب ایک ایسے میدان میں داخل کر دیے جس سے نکلنا ان کے لیے ناممکن بنا دیا گیا۔ یہی وہ علاقہ تھا جسے میدان تیہ کہا جاتا ہے، یعنی بھٹکنے کی سرزمین۔ 40 برس تک یہ قوم اسی صحرا میں بھٹکتی رہی، نہ کوئی شہر، نہ درخت، نہ کوئی فصل، نہ جانور۔ دھوپ، خاک، تنہائی اور پیاس ان کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ آپ خود سوچئے، 6 لاکھ افراد، 40 سال، ایسے لک و دک میدان میں رہنا جہاں نہ پانی ہو نہ خوراک، بظاہر ناممکن نظر آتا تھا۔ یہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ عظیم الشان جلوہ دکھایا جس نے نہ صرف بنی اسرائیل کو زندگی بخشی بلکہ پوری انسانیت کو ایک سبق دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اور پھر آسمان سے منو سلوا نازل ہوا، پکا پکایا کھانا،
ہر روز آسمان سے نازل ہونے لگا، نہ اسے پکانے کی ضرورت تھی نہ ذخیرہ کرنے کی، بس ہر صبح کھانا میدان میں اترتا اور ہر فرد کے لیے اس کی ضرورت سے بڑھ کر کھانا موجود ہوتا۔ اور اسی کے ساتھ جب بنی اسرائیل کو پیاس نے ستایا تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ ایک خاص پتھر پر اپنا عصا ماریں۔ جوں ہی عصا پتھر پر لگا، پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ۔ یہ سب کچھ قرآن کریم نے بارہا بیان کیا ہے، مگر سورہ مائدہ اس واقعے کو کچھ خاص تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے، جسے پڑھ کر دل کانپ جاتا ہے اور عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے۔ ایک طرف قوم کی نافرمانی، ضد اور ناشکری، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کی ان پر بے مثال شفقت، جو ہر بار ان کے لیے رب کریم سے دعا مانگتے اور رب کی رحمت اترتی چلی جاتی۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ اللہ کی ربوبیت، قدرت اور بندوں پر مہربانی کا نشان ہے۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرن صحرائے سینا پر پڑتی تو زمین پر ایک سفید، نرم اور نازک سا مادہ چمکتا، ایسے لگتا جیسے شبنم کی بوندیں جم سی گئی ہوں، اور یہی تھا من، اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ عظیم نعمت جو ذائقے میں شہد سے زیادہ میٹھی تھی اور توانائی میں کسی مکمل خوراک سے کم نہ تھی۔ یہ صرف کوئی میٹھا ذائقہ نہیں تھا، یہ وہ نعمت تھی جو جسم کو قوت دیتی، روح کو تسکین بخشتی اور بھوک کو مکمل ختم کر دیتی۔ اور جب شام ہوتی تو آسمان پر پرندوں کے غول نمودار ہوتے، جو بغیر کسی تھکن کے خود ہی اترتے چلے جاتے، جیسے فرشتے ان کو بھیج رہے ہوں۔ یہ پرندے نہایت نرم گوشت والے ہوتے، جنہیں سلوا کہا جاتا، یعنی بٹیر جیسی چھوٹی خوش ذائقہ مخلوق جنہیں بغیر کسی پیچیدہ تیاری کے بھی کھایا جا سکتا تھا، ایسا گوشت جو زبان پر لگتے ہی پگھلنے لگتا۔ قرآن مجید اس نعمت کو یوں بیان کرتا ہے، اور ہم نے تم پر من اور سلوا نازل کیا۔ ناظرین گرامی، یہ منظر صرف ایک کرشمہ نہیں، یہ اس رب کریم کی قدرت کا اظہار ہے جو چاہے تو آسمانوں سے رزق اتار دے اور چاہے تو زمین کے خزانوں کو روک لے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک قوم بیابان میں بھٹک رہی ہے، نہ زمین زرخیز، نہ پانی کا کوئی چشمہ، نہ فصل، نہ زراعت، اور ان کے لیے آسمان سے روزانہ خوراک نازل ہو رہی ہو، بیج بوئے بغیر، ہل چلائے بغیر، نہ بیج بونے کی فکر نہ ہل چلانے کی فکر، بس صبح آنکھ کھلتے ہی اللہ کا رزق موجود ہو، اور یہ سب ایک دن یا ایک ہفتے کے لیے نہیں بلکہ پورے 40 سال تک۔ مگر افسوس، صد افسوس، جب انسان شکر گزار نہ رہے تو نعمت میں آزمائش میں بدل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے اس ربانی رزق کو بھی معمولی سمجھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ کیا ہم ہمیشہ یہی من و سلوا کھاتے رہیں گے؟ ہمیں تو دال، پیاز، سبزیاں، لہسن اور دوسری زمین کی چیزیں چاہیے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس بہتر چیز کو چھوڑ کر دنیا کی گھٹیا چیزیں لینا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی اس بات نے بہت دکھ دیا۔ وہ قوم جس نے سمندر کا سینہ چاک ہوتے دیکھا، جس نے فرعون جیسے جابر کی لاش کو پانی پہ تیرتے دیکھا، جس نے من و سلوا جیسی آسمانی نعمتیں اپنی زبان سے چکھی، اب وہی قوم روٹی، دال، پیاز اور ترکاریوں کے پیچھے پڑ گئی۔ موسیٰ نے غصے میں کہا، دکھ، افسوس اور رنج ہے تم پر، کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کی دی ہوئی بہترین نعمت کو چھوڑ کر دنیا کی معمولی چیزیں لے لو، یعنی وہ من و سلوا جو تمہیں بغیر محنت کے مل رہا ہے، جو زمین سے نہیں آ رہا، جو آسمان سے اترنے والا رزق ہے، جسے اللہ کی قدرت کی جھلک اور برکت قرار دیا جا سکتا ہے، تم اس کو چھوڑ کر وہ چیزیں مانگ رہے ہو جو کسان زمین سے اگاتے ہیں۔ اگر پیاز، لہسن، دال، ککڑی اور مسوری تم کو کھانی ہے تو کسی بستی میں جا کر رہ لو، یہ ساری چیزیں تمہیں وہاں بازاروں سے مل جائیں گی، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ خواہش تمہیں عظمت سے گرا دے گی۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، ایسا عذاب جو صرف بھوک یا پیاس کا نہیں تھا بلکہ ذلت، کمزوری، غلامی اور خوف ان کا مقدر بن گئی۔ قرآن کہتا ہے، چنانچہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی
اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس لوٹے۔ اب وہ قوم جسے اللہ نے آسمانوں سے رزق دیا تھا اب وہ بستیوں کے دروازوں پر ہاتھ پھیلانے لگی۔ من و سلوہ کا سلسلہ بند کر دیا گیا، آسمان سے وہ نعمت اترنی بند ہو گئی جو ان کے لیے ایک آزمائش بن چکی تھی۔ اب ان کے ہاتھ میں باقی رہ گئی تو صرف وہی چیزیں جن کے لیے وہ شور مچایا کرتے تھے، پیاز، لہسن، دال، مسور، لیکن ان میں نہ وہ مزہ تھا اور نہ وہ طاقت اور نہ ہی وہ برکت۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دل برداشتہ ہو چکے تھے، انہیں حکم ملا کہ اب تم ان کی ہر فرمائش پر صبر کرو، کیونکہ یہ قوم ابھی اپنی نافرمانیوں میں مزید آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ پانی کے مطالبے پر پتھر مار کر چھڑی سے پانی نکالنے کا وعدہ اللہ نے پورا کر دیا، اور ان کے مسلسل انحراف پر اب ان کے دن گنے جانے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں صرف بنی اسرائیل کی کہانی نہیں سناتا، یہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ نعمت کا انکار صرف نعمت کی محرومی نہیں لاتا، بلکہ اللہ کی ناراضگی، دل کی سختی اور ذلت کے ساتھ آتا ہے۔ یہ من و سلوہ صرف ایک کھانے کا نام نہیں تھا، یہ اس عظمت کی علامت تھی جو صرف شکر گزاروں کو نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، من و سلوہ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر خاص طور پر نازل فرمائی۔ اس حوالے سے مفسرین کی کئی آراء موجود ہیں، مگر اکثر کا راجح قول یہ ہے کہ من سے مراد ترنجبین یعنی ایک نہایت شیریں، خوش ذائقہ اور قدرتی میٹھا مادہ جو شبنم کی مانند رات کے وقت درختوں پر جم جاتا تھا اور صبح سویرے زمین پر برف کی طرح گرا ملتا تھا۔ یہ اللہ کا خاص تحفہ تھا جسے بغیر کسی محنت کے لیے چن لیا جاتا تھا اور کھانے میں شہد جیسی مٹھاس دیتا تھا۔ اور رہی بات سلوہ کی، تو یہ وہ پرندے تھے جن کا گوشت نہایت نرم، خوش ذائقہ اور لطیف تھا۔ یہ پرندے جھنڈ کے جھنڈ آسمان سے اترتے اور بنی اسرائیل کے کیمپ کے آس پاس منڈلانے لگتے، جیسے خود بخود ان کے پاس آ رہے ہوں۔ پکڑنے کی زحمت بھی ان کو نہ کرنی پڑتی۔ نہ صرف کھانے کا انتظام تھا، بلکہ اللہ نے ان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لباس کا خیال بھی رکھا۔ امام ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے کپڑے نہ کبھی پرانے ہوتے نہ پھٹتے، اور حضرت طاؤس نے روایت کیا ہے کہ جس طرح ان کے جسم بڑے ہوتے رہتے، اسی تناسب کے ساتھ ان کے کپڑے خود بخود بڑے ہوتے چلے جاتے، یعنی لباس کا بندوبست بھی آسمان سے ہو رہا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، ان کو سائے کے لیے بادل عطا کیے گئے، پانی کے لیے موسیٰ کے عصا سے چشمے جاری کیے گئے، اور حفاظت کے لیے اللہ کی خاص رحمت یعنی بادل ان کے اوپر چھائے رہتے۔ یہ سب محض ایک قصہ نہیں بلکہ قرآن کی کئی صورتوں کا خلاصہ ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت، ناشکری اور عطا کی گئی نعمتوں کو جھٹلانا بیان کی ہے، وہیں تفسیر ابن کثیر میں بعض مفسرین نے من کو گوند جیسی ایک چیز کہا ہے، اور درختوں سے ٹپکتی صبح سویرے مل جانے والی چیز۔ حضرت قتادہ کے بیان کے مطابق یہ سفید اولوں کی طرح گھروں کے قریب گرتی تھی، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی تھی۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہر فرد صرف اتنی مقدار میں جمع کر سکتا تھا جتنی اس دن کی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ اگر کوئی زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتا تو وہ شام کو خراب ہو جاتی تھی۔ البتہ جمعے کے دن انہیں ہفتے کے لیے بھی جمع کرنے کی اجازت تھی، کیونکہ ہفتے کا دن ان کے ہاں عبادت کا خاص دن تھا، جس دن رزق کمانا ان کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں، من ایسی چیز تھی جسے پانی میں ملا کر پیا بھی جا سکتا تھا، الگ سے کھایا بھی جا سکتا تھا، اور دیگر اشیاء میں ملا کر مزید ذائقے دار بنا کر بھی کھایا جاتا تھا۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا شہد من کے مقابلے میں 70واں حصہ رکھتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی من کا ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی یعنی کھمبی دار سبزی من سے ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ یعنی من محض بنی اسرائیل کی نعمت نہیں تھی، بلکہ یہ ایسی قدرتی غذا تھی جس کی افادیت کو رسول اللہ نے بھی تسلیم فرمایا ہے۔ ترمذی میں روایت ہے کہ
کہ اجوا کھجور جتنی پھل ہے اور اس میں زہر کا تریاق موجود ہے، اس طرح کھمبی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کی ایک شکل قرار دیا ہے، اس کا پانی آنکھوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کو جو سلوہ دیا گیا وہ ایک خاص قسم کا پرندہ تھا جو چڑیوں سے کچھ بڑا اور سرخی مائل رکھتا تھا۔ جب جنوبی ہوائیں چلتی تو یہ پرندے 1 میل کے رقبے پر جمع ہو جاتے اور لوگ اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے۔ ہفتے کا دن ان کے لیے عید کی مانند تھا، اس لیے وہ جمعے کے دنوں کو اپنا رزق ذخیرہ کر لیتے۔ ان کا گوشت ایک دن بعد سڑ جاتا تھا، سوائے جمعے کو محفوظ کی گئی مقدار کے۔ یہ دونوں نعمتیں وادی تیہ میں اس وقت نازل ہوئی جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے اور پانی کی سہولت مانگی۔ پانی کے لیے جب پتھر پر عصا مارا گیا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے نے ایک چشمہ اپنا لیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کا سایہ عطا فرمایا اور ان کے کپڑے بھی معجزانہ طور پر ان کے جسم کے ساتھ بڑے ہوتے رہتے تھے، نہ پھٹتے تھے، نہ میلے ہوتے تھے اور نہ ہی خراب ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ روزانہ نازل ہونے والا من و سلوہ اسی دن کھا لیا جائے، لیکن بعض لوگوں نے کل کے لیے ذخیرہ کرنے کی کوشش کی، جسے ایسی نحوست پیدا ہوئی کہ کھانے گلنے اور سڑنے لگے اور وہی کا نظام رک گیا۔ اسی واقعے کے بعد دنیا میں کھانا خراب ہونے لگا اور گوشت سڑنے لگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ من و سلوہ کی اس حقیقت پر جس پر جدید دور کے محققین اور سائنسی ذہن غور کر چکے ہیں۔ قدیم مفسرین کے اقوال کے بعد اب بعض جدید محققین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر من کیا تھا؟ کیا واقعی یہ آسمان سے نازل ہونے والی کوئی میٹھی غذا تھی یا پھر کسی خاص درخت سے خارج ہونے والا میٹھا عرق؟ بعض ماہرین کا خیال ہے یہ کسی درخت کا گوند تھا جو رات کو شبنم کی صورت جم جاتا اور صبح سویرے زمین پر چمکدار سفیدی کی شکل میں نمودار ہوتا۔ کچھ اہل علم اسے شہد کی طرح ایک قدرتی مادہ قرار دیتے ہیں جو خود بخود زمین پر گرتا ہے اور اس کا ذائقہ نہایت لذیذ اور دل کو بھا لینے والا ہوتا ہے۔ اور سلوہ، اس کے بارے میں کئی محققین کا ماننا ہے یہ ایک خاص قسم کا پرندہ تھا جو زیادہ تر ریتلے علاقے میں پایا جاتا تھا، جس کا گوشت نرم، ہلکا اور توانائی سے بھرپور ہوتا تھا۔ بعض عرب علاقوں میں آج بھی ایسے پرندے موجود ہیں جنہیں بٹیر کہا جاتا ہے، جن کا گوشت ہلکا اور ذائقے میں خوشبودار ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ پرندے بڑی تعداد میں بغیر کسی شکار کے آتے، جیسے اللہ کا براہ راست عطیہ ہو۔ وہ تھکے ہارے، کمزور پرندے ہوا کرتے تھے جنہیں پکڑنا بھی آسان ہوتا تھا اور پکانا بھی آسان ہوتا تھا۔ جدید حیاتیاتی تحقیق اس بات کی تائید کرتی ہے کچھ پرندے مخصوص موسموں میں ہجرت کرتے ہیں اور لمبے سفر کے بعد تھکن سے نڈھال ہو کر زمین پر اترتے ہیں۔ ایسے پرندوں کا شکار آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں کیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر بعض اسکالرز کا کہنا ہے کہ سلوہ بھی ہجرت کرنے والے ایسے پرندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خوراک کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب باتیں ہمیں اس عظیم نعمت کی وسعت اور حیرت انگیز حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں کہ من و سلوہ صرف خوراک نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ایک ایسی رحمت ہے جس کا مقصد صرف جسم نہیں بلکہ روح کی تسکین بھی تھا۔ ناظرین، سب سے حیرت والی بات یہ ہے کہ من آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی محض قصہ یا کہانی یا ماضی کا راز نہیں، بلکہ آج بھی مشرق وسطیٰ کے کچھ خطوں میں من جیسی نعمت دیکھی جا سکتی ہے۔ فلسطین، لبنان، عراق، ایران اور شام کے کچھ علاقوں میں ایسے درخت پائے جاتے ہیں جن سے صبح کے وقت ایک میٹھا، سفید اور سنہرا گاڑھا مادہ ٹپکتا ہے۔ یہ درخت جب ٹھنڈی ہوا یا رات کی شبنم سے گزرتے ہیں تو ان کے پتوں پر تنے سے من جیسا ایک عرق باہر آتا ہے، جسے مقامی لوگ بڑی عقیدت سے جمع کرتے ہیں اور اسے خشک کر کے یا تازہ حالت میں استعمال کرتے ہیں، بالکل شہد کی طرح میٹھا۔ جغرافیائی طور پر یہ علاقے ماضی کے اسی ارض مقدس کے قریب ہیں جہاں بنی اسرائیل نے اپنے سفر کیے۔ آج بھی عراقی شہر
موصل کے قریب اور ایران کے کردستانی علاقے میں بعض درختوں پر قدرتی من دیکھا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ مادہ درختوں کے مخصوص اقسام، خاص طور پر تمر ہندی یا اکاسیکا سے خارج ہونے والا گوند ہوتا ہے، جسے رات کی نمی اور فضا میں موجود بیکٹیریا کے عمل سے کشید کے بعد ایک خاص قسم کی شیریں جھیلی میں بدلا جاتا ہے۔ تاریخی حوالے سے محققین کا کہنا ہے کہ یہ وہی من ہو سکتا ہے جس کا ذکر قرآن اور بائبل دونوں میں یکساں ملتا ہے، اور مقامی لوگوں کی روایات کے مطابق ان کے بزرگ بھی اسی میٹھی چیز کو آسمانی رزق کہتے تھے۔ اگر اس منظر کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو صبح کی خاموش فضا میں درختوں کے پتوں پر چمکتی ہوئی سفید بوندیں جیسے قدرت کے کسی راز کو ظاہر کر رہی ہوں، اور مقامی افراد ان بوندوں کو نہایت احتیاط سے چنتے ہیں، انہیں مٹی سے بچاتے ہیں، اور جیسے ہی سورج کی پہلی کرن لگتی ہے وہ جھیلی فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے صبح سویرے کی نعمت کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، ہم نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا اسی میں سے کھاؤ، مگر بس کھا لینا کافی نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ اس رزق کو اللہ کی نعمت سمجھ کر شکر بھی ادا کیا جائے، کیونکہ جب شکر کا دامن ہاتھ سے جاتا ہے تو نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کو جب من و سلوہ عطا کیا گیا تو وہ اس پر خوش ہونے کی بجائے الٹا شکوے کرنے لگے۔ یہی شکوے ان کی محرومی کی بنیاد بنے۔ آج کی امت کا حال بھی کچھ بنی اسرائیل سے مختلف نہیں۔ ہمارے پاس بے شمار کھانے اور انواع و اقسام کے ذائقے، ہر موسم کا پھل اور دنیا بھر کا رزق موجود ہے، مگر دل میں شکر کا احساس نہیں ہے۔ ہم رزق کی بے قدری کرتے ہیں، کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں اور ہر وقت زبان پر شکوہ کنا رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی وہ رویہ ہے جس نے آج کے دور میں ہم پر رزق تنگ کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، منو سلوہ کی یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے، ہمیں دکھاتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا احترام ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی ختم ہو جائے، ہمارے دسترخوان پر اللہ کی برکت اترے، تو ہمیں ناشکری چھوڑ کر شکر گزاری کو اپنانا ہوگا، کیونکہ جہاں شکر ہوتا ہے وہاں نعمتیں اترتی ہیں، اور جہاں ناشکری ہوتی ہے وہاں سے نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، ہمیں رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زبانوں کو شکوے کے عذاب سے بچا کے رکھ۔ اے رب العالمین، ہمارے دسترخوان پر برکت نازل فرما اور ہمیں ان قوموں کی روش سے بچا لے جنہوں نے تیری نعمتوں کی ناشکری کی اور محرومی کا شکار ہوئے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا، بلکہ کومنٹ میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید عبرتناک اور ایمان افروز ویڈیوز بناتے رہیں تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبا کر کلک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔ اللہ نگہبان۔